آج ہم بات کریں گے سورہ سبا کے بارے میں۔ سورہ سبا، سورہ سبا یہ مکی صورت ہے جی، اور اس کی 54 آیات ہیں، 54 چھوٹی صورت ہے۔ چھوٹی صورت ہے۔ اور سبا جو ہے یہ اصل میں وہی ملک ہے جو آج یمن کہلاتا ہے، اچھا، عرب کے جنوبی سائڈ پہ جو ملک ہے یمن، جی 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 تو اس کو سبا بھی کہتے تھے۔ جی جی جی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سسرال بھی ہے، اچھا، کیونکہ وہ ملکہ سبا جو ہے وہ بلقیس جی، وہی ہیں جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح ہوا، جی جی، تو یہ وہ ملک ہے سبا، اور بڑا جو ہے جنت نظیر ملک ہے یہ سبا کا علاقہ۔ جی، تو اس صورت میں جو ہے شکر اعظم کا ذکر ہے، شکر اعظم، ہاں، کیونکہ اس میں جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ وَاعْمَلُوا آلَ داؤد شکرا، اے آل داؤد تم جو اللہ کا شکر کرو، اللہ کی اس قدر تم پر نعمتیں ہیں کہ ایمان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور جناب ایسی ان کو عسکری اور ایسی اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی ایسی شان ملی کہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پہاڑوں اے پرندوں، جب داؤد میری مناجات کرے اب مجھ سے گڑگڑائے تو تم بھی اس کے ساتھ مناجات کیا کرو۔ سبحان لہٰذا پہاڑ بھی ساتھ وہ مناجات کرتے تھے، سبحان اللہ، پرندے ٹھہر جاتے تو ساتھ مناجات کرتے تھے، جی، اور وہ سجدہ ریز ہو کر جب خدا کو پکارتے تھے تو آنسو جو ٹپکتے تھے اس جگہ پر گھاس اگ جاتی تھی، سبحان اللہ، ایسے یعنی برکت والے آنسو ہوتے تھے، اور وہ شکر اللہ کا کرتے۔ بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ شکر کریں تو اس پر فرمانے لگے اے رب کریم میں شکر کروں کیسے، جس زبان سے شکر کرتا ہوں وہ زبان بھی تو نے عطا کی ہے، اچھا، جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں آنکھیں بھی تو نے پیدا کی ہیں، جی، ان میں آنسو بھی تو نے پیدا کیے ہیں، جس زبان سے جو ہے آواز نکالتا ہوں آواز بھی تو نے عطا کی ہے، تو میرا اپنا ہے کیا جس سے میں تیرے شکر ادا کروں۔ واہ واہ، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ داؤد بس تیرا یہ اعتراف ہی شکر کی انتہا ہے، انتہا، بس بندہ یہ اعتراف جب کر لیتا ہے کہ سب خدا کا دیا ہوا ہے بس یہ شکر کی انتہا ہو جاتی ہے، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہاں، اس لیے اس شکر کا اس کے اندر ذکر کیا، اور ساتھ ہی پھر اللہ نے کہا کہ میرے بندوں میں جو قدردان اور شکر کرنے والے بہت کم ہیں، اچھا، ہاں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ شکور، کہ فرمایا کہ آل داؤد تم شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، کہ سب کچھ میں نے عطا کیا لیکن یہ شکر نہیں کرتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، ایسا کچھ جو ہے کہ تسخیری طاقتیں دے دی اور ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات انسان مسخر کر دیے، وہ سارا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مسجد تعمیر کروائی، مسجد اقصی تعمیر کروائی، تو لکھا ہے کہ وہ جنات ان کے خوف و دہشت سے تعمیر میں لگے ہوئے تھے، لیکن ابھی تعمیر باقی تھی اور ان کی موت کا وقت آ گیا، اجل آ گئی۔ اچھا، اب اگر یہ دنیا سے چلے جاتے تو کام رک جائے گا مسجد کا، اور 1 سال کا کام باقی تھا۔ اچھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، تخت پہ بیٹھ کے اپنا عصا اپنی ٹھوڈی کے نیچے رکھ کے یوں بیٹھ گئے، جی، جیسے واچ کر رہے ہیں سب کو، جیسے، ہاں، وہ سارے ڈر کے مارے کام کرتے رہے، اچھا، اور ان کی روح نکل گئی، اچھا، 1 سال تک اسی طرح بیٹھے رہے۔ واہ واہ، ایون ہے کہ وہ دیمک نے ان کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لکڑی جب کمزور ہوئی سال کے بعد، وہ لکڑی جب گری ہے تو حضرت سلیمان گرے۔ اچھا، اب جب وہ گرے ہیں تو اب جنات کو پتہ چل او ہو یہ تو سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور بڑے شرمندہ ہوئے کہ ایسی ذلت کی زندگی ہم نے 1 سال ذلیل ہو کر کام کیا اس کے حکم پہ، بڑا افسوس کیا جنات نے، لیکن اللہ نے اپنی تکوینی حکمت سے کام کر ڈالا، پوری مسجد مکمل تعمیر ہو چکی تھی۔ اس لیے آج بھی اگر مسجد کو دیکھیں تو ایسے بڑے بڑے پتھر وہاں اٹھا اٹھا کے لگائے گئے ہیں کوئی جو انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ یہ پرانی جتنی بھی تعمیرات ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے انسان نے کر دی، کیسے کر دیا، تو ظاہر جنات نے وہ پتھر اٹھائے اور وہ وہاں پہ فکس کیے، نہ کرینوں کا دور تھا، کچھ تو یہ تذکرہ اللہ نے اس صورت میں کیا، اور بڑی عجیب و غریب مضامین اس صورت میں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدا ان الفاظ سے کی جن الفاظ سے پہلی صورت یعنی فاتحہ کی ابتدا کی، الحمدللہ، تو الحمدللہ سے اس کی ابتدا کی، کہ ظاہر کے اندر شکر کا ذکر کرنا تھا، اور الحمدللہ شکر کی روح ہے، بالکل، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس سے اس کی ابتدا کی ہے۔ اور اس مضمون پر جو شبہات آتے تھے اللہ کی حمد کیوں کریں، ان شبہات کا جواب اس صورت میں دیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ 4 عقلی دلائل پیش کیے گئے، ایک نقلی دلیل پیش کی گئی کہ اللہ کا شکر کیوں کریں، اس پر عقلی نقلی دلائل دیے، اور سب سے بڑی بات یہ جو پیغام تھا کہ اللہ کا شکر کرو، اس پیغام میں حق کو پہنچانے کے لیے جو دعوت و تبلیغ تھی اس کے 8 طریقے بتائیں اس میں، اچھا، کہ 8 وہ دلائل اور طریقے بتائے اللہ نے کہ کس طریقے سے تم لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی شکر پر قائل کر سکتے ہو، تو قائل کرنے کے وہ 8 طریقے اللہ نے صورت میں بتائے۔
اچھا تو اس لیے اس صورت کے اندر جو ہے شکر اعظم کا ذکر ہے، اور شکر جو ہے یہ پوری زندگی کی بنیاد ہے کہ جسے شکر سیکھ لیا اس کا مطلب ہے وہ خدا کو پہچان گیا۔ جی جی تبھی تو وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گو کیسا صاحب فہم و ذکا، جسی عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ واہ واہ، تو گویا کہ شکر جب نعمتیں ملیں تو انسان شکر کرے، اور شکر کے نتیجے میں اللہ کا قرب سب سے زیادہ ملتا ہے۔ جی جی تو یہ اس کے اندر بیان کیا۔ ٹھیک ہے۔